ویلکم ٹو آور چینل ہیپی لائف۔ سویڈن میں قرآن کو نظر آتش کرنے کے واقعات بار بار کیوں پیش آتے ہیں؟ عید الاضحیٰ کے موقع پر سویڈن میں ایک عراقی نژاد شخص کی جانب سے عید الاضحیٰ کے روز دارالحکومت اسٹاک ہوم کی مرکزی مسجد کے سامنے قرآن کے نسخے کو نظر آتش کرنے کا واقعہ پیش آیا۔ سویڈن میں اس واقعے سے پہلے بھی کئی بار قرآن کو نظر آتش کرنے کے واقعات پیش آ چکے ہیں۔ سویڈن جب بنا تو ابتدا میں یہاں کیتھولک آبادی زیادہ تھی، لیکن یہ ملک 16ویں صدی میں پروٹسٹنٹ ملک بن گیا۔ نتیجتاً سویڈن میں اس مذہب کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا جس پر وہ پہلے عمل پیرا تھا۔ یہ وہی وقت تھا جب کیتھولک مذہب کے ماننے والوں اور مسلمانوں کو حقیقی عیسائیت کے دشمن کے طور پہ دیکھا جاتا تھا۔ فی الحال ملک سیکولر قوانین کے تحت چل رہا ہے۔ سویڈش اسلامک ایسوسی ایشن کے صدر عمر مصطفیٰ کے مطابق سویڈن میں اسلاموفوبیا بڑھ رہا ہے، جس کا اظہار نہ صرف انٹرنیٹ پر ملتا ہے جبکہ حقیقت میں یہاں بسنے والے مسلمانوں کی زندگیوں میں بھی اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ صحافی تسنیم خلیل کے مطابق ان واقعات کے پیچھے سیاست کار فرما ہے اور یہ کہ پورے یورپ میں انتہائی دائیں بازو کے نظریات کے عروج کی جھلک سویڈن میں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ ان واقعات کا سلسلہ اس سال رمضان کے مہینے سے پہلے دائیں بازو کی ایک تنظیم اسٹرام کرس پارٹی جو کہ اینٹی امیگرنٹ اور اینٹی مسلم ہے اور 2017 میں وجود میں آئی کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ رمضان میں قرآن کو نظر آتش کیا جائے گا۔ اس بات پر بیلجیم کے دارالحکومت میں اس تنظیم پر پابندی لگا دی گئی اور فرانس میں جب انہوں نے اپنے اس منصوبے پر عمل کرنا چاہا تو اس کے لیڈر راسمس کو ڈیپورٹ کر دیا گیا۔ اس سے پہلے راسمس کو ہیٹ سپیچ پر جون 2020 میں سزا بھی مل چکی ہے۔ اس کے بعد جب یہ سویڈن لوٹا تو پولیس نے اسے یہ عمل کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اس پر یہ تنظیم عدالت چلی گئی۔ عدالت نے اسے آزادی اظہار کا ذریعہ سمجھا اور اجازت دے دی۔ اجازت کے بعد سویڈن میں ہنگامے پھوٹ پڑے اور سویڈش پولیس کے مطابق تاریخ کے بدترین ہنگامے تھے۔ 2 جولائی 2023 کو OIC آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن جو کہ 57 اسٹیٹس کا ایک گروپ ہے نے کہا کہ ان واقعات کی روک تھام کے سلسلے میں اجتماعی کوششوں کی ضرورت ہے اور مذہبی منافرت کو روکنے کے لیے بین الاقوامی قانون سازی کی ضرورت ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق 3 جولائی 2023 کو سعودی عرب نے سویڈن ایمبیسڈر کو اس انسیڈنٹ پر طلب کر کے اس واقعے کی مذمت کی اور احتجاج ریکارڈ کروایا۔ ادھر سویڈن میں قرآن کی بے حرمتی پر احتجاج کی اجازت دے دی گئی ہے جبکہ عراقی نژاد شخص کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ اس سانحے پر سویڈش گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ واشنگٹن کی طرف سے بھی مذمت کی گئی ہے۔ ایران نے اپنا سفیر سویڈن بھیجنے سے انکار کر دیا اور بغداد میں بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں اور عوام سویڈش ایمبیسی کے اندر داخل ہو گئی۔ سویڈن پرائم منسٹر اولف کرسٹرسن نے کہا کہ اب وقت ہے کہ سویڈن اپنی شناخت کے بارے میں سوچے۔ He said, "It is a serious security situation. There is no reason to insult other people." دوسری طرف پوپ نے اس واقعے کو آزادی اظہار کے منافی قرار دیا ہے۔ Freedom of speech should never be used as a means to despise others, and allowing that is rejected and condemned, he said. اس سے پہلے جنوری کے اختتامی دنوں میں اسٹاک ہوم میں ترک ایمبیسی کے سامنے قرآن جلائے جانے کے خلاف ترکی نے سویڈن کی نیٹو میں شمولیت کے لیے درخواست پر بات چیت بند کر دی تھی۔ اس معاملے کو انجام تک پہنچنے کی ضرورت ہے۔ امید ہے کہ عالمی طاقتیں قانون سازی کے ذریعے مستقبل میں ایسے واقعے کی روک تھام کریں گی۔